ایسے میں نے غصے ہو میں نے کہا کہ کل میں سینچری کر رہا ہوں، بتا دینا اپنے دوست کو جا کے. عمران بھائی کی ایک دم مجھ پہ نظر پڑی، کہتے ہیں موئن ویل ڈن. وراٹ کوہلی نو ڈاؤٹ ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں جو اس کا کیریئر رہا ہے، اور ہر کرکٹر اس کو ایڈمائر کرتا ہے کہ اس کے دور میں انڈیا جیتی بہت زیادہ ہے، بٹ ہی واز دا اونلی پرسن عمران بھائی جو کانسٹنٹلی یہی کہے جا رہے تھے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیت رہے ہیں ہم جیتیں گے ہم جیت رہے ہیں. میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اگر پاکستان آج میچ جیتے تو میں کریز پہ موجود ہوں. عمران بھائی کو دیکھتے ہوئے جو ان کی سکلز تھی لیڈرشپ کی اور ایز اے ٹیم مین، تو وہ نیچرلی ہم نے سب نے ہی پک کی ہے ان سے. وہ ایک بہت بڑا چھکا، وہ چھوٹا چھکا، باؤنڈری ضرور چھوٹی تھی لیکن بہت بڑا چھکا ہوا، اپر اسٹینڈ کے اندر جا کے بال گری. اور عمران بھائی کی وہ موٹیویشنل ٹاک آج تک یاد ہے کہ یہی موقع ہے یہی میچ ہے. آئی ریئلی لائک وراٹ کوہلی ایز اے جینون کہنا چاہیے کرکٹر. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد رضا سوانی. پاکستان کرکٹ ٹیم میں کئی مایہ ناز کھلاڑی آئے جنہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے کئی کارنامے انجام دیے. آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے کرکٹر سے جس نے ٹیسٹ اور ون ڈے میں پاکستان کو نہ صرف کئی فتوحات سے ہمکنار کرایا بلکہ 92 کے ورلڈ کپ میں ان کی کئی اننگز ایسی تھیں، کئی کارکردگی ایسی تھی جس نے پاکستان کی فتوحات میں ایک اہم رول ادا کیا. ہارڈ ہٹر بیٹسمین تھے، ٹیسٹ ہو یا ون ڈے ہو ان کے کئی یادگار میچز ایسے تھے جنہوں نے اپنے چھکوں سے چوکوں سے پاکستان کو فتوحات کے قریب لے کے گئے. اور خاص کر 92 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل جو ہمیں یاد ہے جس میں ان کے ایک چھکے اور چوکے نے پاکستان کو پہلی بار ورلڈ کپ میں فائنل تک رسائی حاصل کی. 2 ہی ورلڈ کپ انہوں نے کھیلے اور 2 مرتبہ پاکستانی ٹیم اس ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی. ایک زمانے تک 287 شکار ان کے ون ڈے کرکٹ میں ورلڈ ریکارڈ تھا ہائیسٹ وکٹ کیپر کا جس کے پاس سب سے زیادہ شکار تھے. اور اس وقت بھی ان کے پاس یہ ریکارڈ ہے پاکستان کا سب سے زیادہ شکار کا. آپ جان گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں معین خان صاحب کی. تو آئیے ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. میرے والدین کا اور میرے گرینڈ پیرنٹس جتنے بھی تھے سب کا تعلق انڈیا سے رہا. انڈیا میں بریلی ضلع میرا خیال ہے رامپور تھا جہاں سے ہمارا تعلق ہے. اور انیشلی والد صاحب نے جس وقت میٹرک کیا تھا میٹرک کے بعد مائیگریٹ کر گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ والد صاحب کی شادی ہوئی. میری والدہ بھی وہیں کی ہیں، ساتھ ہی مائیگریشن ہوئی تھی فیملی کی ہماری. تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر میری پیدائش پنڈی کی ہے بالکل 1971 کی اور 6-7 ماہ کا تھا. تو اس کے بعد سے میں والد صاحب کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی. کراچی میں تھرو آؤٹ زندگی گزاری، یہیں پلے بڑے. کرکٹ کی طرف ایسے رہا کہ اسکول کے دور سے ہی آپ جانتے ہی میرے بڑے بھائی ندیم خان صاحب خود کرکٹ کھیلتے تھے، گھر میں کرکٹ ہوتی تھی، پوری فیملی کرکٹ کھیلتی تھی، سارے کزنز کرکٹ کھیلتے تھے. تو وہ شوق وہاں سے ڈیولپ ہوا اور الٹیمیٹلی جب ندیم بھائی بڑے بھائی نے فرسٹ کلاس وغیرہ کرکٹ کھیلی تو اور زیادہ شوق پیدا ہوا کیونکہ ان کا بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی خاندان میں، سب ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے ایز اے کرکٹر اور بہت اچھے کرکٹر تھے. تو یہ چیزیں دیکھ کے نیچرلی آپ کو انسپریشن ملتی ہے. جب اتنی زیادہ آؤ بھگت ہو رہی ہو کسی انسان کی، کسی پلیئر کی، تو نیچرلی آپ کو پھر بڑا شوق ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کھیل کو جو اپنے ایز اے پروفیشن لیں. تو وہ دور تھا. مجھے اپنے گھر سے انسپریشن ملی، ندیم صاحب کی وجہ سے ملی کیونکہ وہ کھیلتے تھے. اور اس کے علاوہ انیشلی جو میں نے میٹرک کیا وہ ظیفیہ میموریل سے کیا تھا، لیکن جب میں 8ویں کلاس میں تھا تو اس وقت میں علیمی اکیڈمی میں ہوتا تھا. تو وہاں پہ کراچی کے کافی سارے کرکٹرز جو تھے وہ موجود تھے. تو پہلا جو انٹر اسکول کا میں نے میچ کھیلا تھا وہ علیمی اکیڈمی سے کھیلا تھا. ایونچولی 9th اور میٹرک پھر میں نے ظیفیہ میموریل سے کھیلنا شروع کیا تھا. پہلا زندگی کے کلب میرا پاک وانڈررز کلب تھا جو کہ اب اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں کنورٹ ہو چکا ہے. اس گراؤنڈ سے اسپیشلی میں نے کرکٹ شروع کی تھی. سیمنٹ وکٹ ہوتی تھی وہاں پہ آغاز کیا تھا اور وہاں سے ہم ڈیلی بیسس پہ بختیاری یوتھ سینٹر پہ پریکٹس کرنے جاتے تھے. تو پریکٹس ساری بختیاری یوتھ سینٹر میں کی زندگی میں، اور جو میچز ہیں جو سٹارٹ ہوا وہ پاک وانڈررز کے گراؤنڈ سے ہوا تھا. رمضان میں T20 بالکل یہ ٹرینڈ آپ کو پتہ ہی ہے. نازم آباد سپر کپ سے مجھے جو یاد مجھے پڑتا ہے وہ اسی سے پڑتا ہے کیونکہ نازم آباد سپر کپ ہوا کرتا تھا رمضان میں اور وہاں سے 20 اور 25 اوورز کے میچز شروع ہوئے تھے. اور جتنی تعداد میں لوگ میچ دیکھنے آیا کرتے تھے وہ بھی ایک انسپریشن تھی. ہم خود بھی جاتے تھے دیکھنے اور شوق پیدا ہوتا تھا. تو وہاں سے کرکٹ کا آغاز ہوا. میں نے بالکل اپنی
کرکٹ T20 کی جو ہے وہ کلب لیول پہ ضرور اور ایز اے گیسٹ پہ ڈفرینٹ کلب سے کھیلی ہے, بہت کھیلی ہے, اور میں اپنی پیک پہ بھی کھیلتا رہا ہوں. بہت سارے ٹورنامنٹس کھیلے, نازوباد سپر کپ بھی ہے جس پہ, اور ڈاکٹر اصغر علی شاہ کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا وہ کافی کھیلا ہے ہم نے. تو T20 کرکٹ بالکل کھیلی ہے, بہت کھیلی ہے. اور جب میرا کرکٹ کا اختتام تھا, جو لاسٹ میرا کیریئر کا ایئر تھا, اس میں بھی اتفاق سے وہ جو لاسٹ سیزن تھا ABN AMRO کپ کا, وہ بھی میں نے کھیلا تھا, اور بڑی اچھی پرفارمنس رہی تھی. وہ ایک ہی سیزن میں نے ڈومیسٹک T20 کا کھیلا ہے اپنی لائف میں. آپ کے جو ہم اثر تھے کراچی میں جب آپ کھیل رہے تھے, تو کوئی ایسے کھلاڑی جو بعد میں پاکستانی ٹیم میں آئے جو آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ کراچی میں میرے ایرا کے پلیئرز کے اندر سے تو ایک مجھے یاد پڑتا ہے, میرے اپنے بھائی ندیم بھائی, جو کہ فرسٹ کلاس مجھ سے پہلے ضرور کھیلے تھے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ مجھ سے بعد کھیلے. راشد لطیف انٹرنیشنل کرکٹ بعد میں کھیلے. اور ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا. ہاں, باسط بھائی تھے. باسط بھائی بھی ہمارے کلب کے, جو ایونچولی میں خداداد جم خانہ چلا گیا تھا وہاں کھیلتے تھے, بعد میں وہ بھی ماشاء اللہ ٹیسٹ کرکٹر بنے. تو یہ تمام لوگ تھے جو ٹائم ٹو ٹائم کھیلتے رہے. پھر جب میرا کیریئر ختم ہوا تو سرفراز احمد اس وقت آ گئے تھے. میں PIA میں ہوتا تھا, میں ایز اے کوچ تھا, تو ان کو بڑا پش کیا وہاں سے, اور ایونچولی انہوں نے بھی بڑا زبردست کیریئر کھیلا پاکستان کے لیے. تو یہ بڑی حسین یادیں ہیں بچپن کی. اور میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کہنا چاہیے اسٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیلا ہوں. اب under-16, under-19, فرسٹ کلاس پاکستان, under-19 پاکستان B ٹیم. تو پاکستان B ٹیم کے ہم ٹور پہ تھے, اور بڑی اچھی پرفارمنس تھی میری جا رہی تھی. تو جس وقت ہم کراچی واپس لینڈ کیے تو مجھے آج بھی یاد ہے, میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو مجھے ایک PIA کا اسٹاف آیا, اس نے آ کے میسیج دیا, سلو بھائی کا, صلاح الدین صاحب جو کہ میرے سلیکٹر ہیں. انہوں نے مجھے فرسٹ کلاس میں بھی کراچی کی طرف سے چانس دیا تھا, اور پاکستان کا جب میرا ڈیبیو اس وقت بھی وہ سلیکٹر تھے. تو ان کا مجھے پیغام ملا, اور انہوں نے پیغام میں بولا تھا کہ ہم صبح کوئی میرا خیال ہے 3-4 بجے یا ایسی رات کا ٹائم تھا بہرحال کوئی, میں ایک سیڑھیاں اتر رہا تھا, مجھے میسیج ملا, اور انہوں نے کہا جی صبح 8 بجے آپ کی فلائٹ ہے اور آپ کو ملتان فوراً پہنچنا ہے کہ آپ کا ڈیبیو ہو رہا ہے وہاں پہ. اور اتفاق کی بات ہے, میں تو بڑا شوق میں آیا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, بیکاز سلیم یوسف اتنے زبردست کھلاڑی ہوتے تھے اس وقت, اور ان کو کمپیٹ کرنا, ان کی جگہ لینا, بالکل سمجھے کہ وہ ڈریم کم ٹرو کہہ لیں آپ, کہ سوچا ضرور تھا لیکن وہ مٹیریلائز ذہن میں نہیں ہوتا تھا یار اتنے بڑے پلیئر کو کیسے ریپلیس. بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسپورٹس کے ساتھ انجریز بھی ہوتی ہیں, تو اتفاق سے سلیم میں انجرڈ ہوئے تھے, جس کی وجہ سے مجھے موقع ملا اور وہ ڈیبیو ہوا میرا جا کے. تو ایک بڑا زبردست اتفاق تھا, اور خوشی بھی تھی کہ جہاز سے اترتے ہوئے ایک دم اپنے شہر میں قدم رکھ رہے اور آپ کو اتنی بڑی گڈ نیوز ملے, تو ایک بہت ہی ایکسائٹنگ مومنٹ تھا میری لائف کا. ٹیسٹ ڈیبیو آپ کا ہوا ویسٹ انڈیز کے خلاف, ایمروز, واش اور مارشل, بشپ, اس میں بھی آپ نے 24 اور 32 رنس کی بہت شاندار اننگ کھیلی. تو کیسے آپ نے فیس کیا اتنے؟ واجد اتفاق کی بات ہے, جس وقت ODI ڈیبیو ہوا تھا تو ہم ٹاس جیت گئے اور عمران بھائی نے بیٹنگ چوز کی. تو میرا ڈیبیو تھا, چونکہ میں تو بہت گھبرایا ہوا تھا, پورا اسٹیڈیم فل بھرا ہوا تھا, لیکن وہ جب آہستہ آہستہ بیٹنگ اسٹارٹ ہوئی اور وہ ایٹماسفیئر میں تھوڑے سے ہم ڈھلے تو وہ پریشر تھوڑا سا ریلیز ہوا. اور اتفاق کی بات ہے, میری بیٹنگ جس وقت آئی تو اس وقت بھی تھوڑی کرنٹ سچویشن تھی. میں نے ڈیبیو پہ 23 رنس بنائے تھے, بڑی مشکل پوزیشن میں جا کے 23-24, یہ میں ODI کی بات کر رہا ہوں. تو میچ جیت گئے ایونچولی. قادر بھائی بھی گریٹ, مرحوم اللہ بخشے ان کو, وہ بھی اس میچ میں تھے. پہلا اتفاق تھا اتنے بڑے اسپنر کو کیپنگ کرنا. تو میچ جیت گئے ہم. جب میچ جیتے اور میں بیگ پیک کر کے جا رہا تھا تو عمران بھائی بیٹھے ہوئے تھے. عمران بھائی کی ایک دم مجھ پہ نظر پڑی, کہتے ہیں موئن ویل ڈن, تم بڑا زبردست کھیلو, مزہ آ گیا تمہیں دیکھ کے, اور تیار رہنا, تم ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میں تمہارا ڈیبیو ہو جائے, کیونکہ سیلی کی جو ہے وہ فٹنس کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے, تو بی ریڈی. میں بڑا خوش ہوا, اور ظاہر سی بات ہے عمران بھائی جیسے کپتان جب آپ کو ایسے الفاظ ہوتا آپ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہو تو وہ میں بالکل تیار تھا, اور ایسے ہی ہوا. کراچی ٹیسٹ میں سلیم بھائی کھیلے تھے کراچی ٹیسٹ, اور انفارچونیٹلی وہ انفٹ ہو گئے, اور پھر مجھے سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے کال کر لیا. پھر میں نے پہلی اننگ میں جا کے 24 رن کی اننگ کھیلی. بڑی جو آپ نے نام لیے بڑے بڑے بولر, ایئن بشپ, ایمبروز,
مارشل والش، یہ سارے بڑے ٹاپ کلاس فاسٹ بالرز ہوتے تھے. پر جتنا گٹسی میں نے وہ 24 رن کی اننگ کھیلی تو عمران بھائی بہت امپریس ہوئے تھے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سیکنڈ اننگ میں جب اوور نائٹ ہمارے 2-3 آؤٹ ہو گئے تھے تو عمران بھائی نے وہ میری اننگ دیکھتے ہوئے مجھے بولا تم فیٹ کرو، تم نائٹ واچ بن جاؤ گے. اور سیکنڈ اننگ میں بھی پھر میں نے میرا خیال ہے 34 رن بنائے تھے. سلیم ملک کے ساتھ ایک بڑی اچھی پارٹنرشپ ہوئی تھی. انفارچونیٹلی وہ میچ ہم ہار گئے. اس پارٹنرشپ کے بعد ہمارا نیچے سے کولیپس ہو گیا تھا اور پھر مارشل اس میں 5 وکٹیں لے گیا تھا اور مارشل نے وہ میچ جتوا دیا تھا. لیکن وہ بھی ایک بڑی حسین یاد ہے. خان صاحب کی آپ نے بات کی، ایز اے کیپٹن آپ کی کیریئر پہ ان کا کتنا اثر ہے اور آپ نے کس طرح سے دیکھا ہے؟ جی، عمران خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی یہ ریمارکس دے کہ میں نے ان سے کبھی کچھ سیکھا نہیں یا ان کے ہوتے ہوئے کچھ کوئی چیز پک نہیں کی، تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں غلط بات ہوگی. بیکاز کہ عمران بھائی کے ساتھ جس پلیئر نے بھی کھیلا ہے اس نے بہت کچھ سیکھا، اور اسپیشلی لیڈرشپ کوالٹی جو تھی ان کی، جو وہ کہتے تھے کنوکشن کے ساتھ کہتے تھے اور امپلیمنٹ کراتے تھے لڑکوں سے کہہ کے. اور یہی وجہ آپ کو میں بتاؤں 92 کا بھی واقعہ ہے کہ ہم بالکل ڈاؤن ہوئے ہوئے تھے، بٹ ہی واز دا اونلی پرسن عمران بھائی جو کانسٹنٹلی یہی کہہ جا رہے تھے ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیت رہے ہیں، ہم جیتیں گے، ہم جیت رہے ہیں. اور ایونچولی یہی ہوا کہ آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں آسٹریلیا کو ہم نے ہرایا، اور وہاں سے وہ ایک ایسی کہنا چاہیے کہ انسپریشن ملی ٹیم کے اندر، کانفیڈنس آیا ٹیم کے اندر، تو ہم پھر ورلڈ کپ بھی جیتے. تو عمران بھائی کا انفلوئنس ہمیشہ کرکٹ پہ رہا ہے، کرکٹرز پہ رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ عمران بھائی کے بعد بڑے بڑے کپتان آئے پاکستان میں. جاوید بھائی نے کپتانی کی، سلیم ملک نے کپتانی کی، میں نے، راشد انفیکٹ وہ کھیلے تو نہیں عمران بھائی کے، لیکن وسیم اکرم جیسے بڑے قائد ہمیں ملے جن کی بڑی بڑی فتوحات ہیں، جن کی وقار یونس، انضمام الحق، یہ تمام پلیئرز ہیں جنہوں نے عمران بھائی کی کپتانی میں کھیلے. سعید انور، عامر سہیل، یہ سب نے بعد میں ایونچولی کپتانی کی. تو آتے ہیں کہ وہی جو چیز ہم نے حاصل کی تھی عمران بھائی کو دیکھتے ہوئے، جو ان کی اسکلز تھی لیڈرشپ کی اور ایز اے ٹیم مین، تو وہ نیچرلی ہم نے سب نے ہی پک کی ہے ان سے. تو یہی وجہ ہے پاکستان کی کرکٹ بہت زیادہ اوپر گئی ہے اس کے بعد. اچھا عمران خان صاحب، اب چونکہ ورلڈ کپ کا ذکر کر ہی دیا آپ نے، تو کیا آپ نے کہا کہ یہ آسٹریلیا سے ہم کم بیک کیا ہم نے جیت سے، کوئی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کوئی بہت تقریر کی تھی؟ نیچرلی میٹنگز تو ہوتی تھی یار، کیونکہ وہ میچ ایسا تھا ڈو اور ڈائی تھا ہمارے لیے، اور وہ میچ اگر ہارتے تو ہم باہر ہو جاتے، ہمارے پوائنٹس ہی نہیں ہوتے، ہم نے کوالیفائی آگے نہیں کرنا تھا، ہوپ نہیں ہوتی کوئی بھی. تو وہ میٹنگ یادگار میٹنگ تھی. ہر پلیئر کو انہوں نے موقع دیا، چاہے وہ جونیئر تھا چاہے وہ سینئر تھا. عمران بھائی نے سب سے خود پوچھا باقاعدہ کہ تمہارا اپنا کیا ایم ہے اس میچ کو لے کے، کیا کنٹریبیوٹ کرو گے. وہ ایک بڑی موٹیویشنل چیز تھی، لائک ایز اے ینگسٹر کہ اتنے تمام بڑے بڑے پلیئرز کے سامنے آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو وہ جب اتنے بڑے پلیئرز کے سامنے آپ جب بات کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کنوکشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے لیے، اور ایک چیز ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں کہ یار اب میں نے ڈیلیور کرنا ہے، میں نے 100% ایفرٹ کرنی ہے. یہی وہ ایگزیکٹلی چیز تھی جو عمران بھائی سب سے یعنی ان کا انر نکلوانا چاہ رہے تھے، اور سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اور عمران بھائی کی وہ موٹیویشنل ٹاک آج تک یاد ہے کہ یہی موقع ہے، یہی میچ ہے. اگر یہاں سے ہم نے آسٹریلیا کو یہاں پہ ہرا دیا اس ورلڈ کپ کے اندر، اس میچ میں پرتھ پہ، تو ہمارا کانفیڈنس لیول سوچو کہ کہاں جائے گا. تو ہر پلیئر نے 100% ایفرٹ کرنی ہے، وتھ یعنی کہنا چاہیے کہ آل آؤٹ ایفرٹ. اور وہی ہوا ایونچولی. سب موٹیویٹڈ تھے. وہ میچ دیکھا ہم نے، بڑا اچھا جیتا میچ، اور وہاں سے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا. 1-2 ہرڈل ضرور آئے تھے کہ اب ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ ہار جائے آسٹریلیا سے، اور پھر ہم ایونچولی آئے. اور لارا رن آؤٹ ہوا. یاد ہوگا اس ٹورنامنٹ کے اندر پاکستان کی واحد ٹیم تھی جس نے نیوزی لینڈ کو 2 دفعہ ہرایا، اور وہ انبیٹن ٹیم تھی اس ورلڈ کپ کی. تو وہ جو کانفیڈنس تھا وہ نظر آ رہا تھا سب کو. اور ماشاء اللہ میں کہوں گا بالکل رمضان بھی تھے، لوگ پوری قوم موٹیویٹڈ تھی، دعائیں کر رہی تھی. تو نیچرلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ امپیکٹ ہوا اس ٹیم کے اوپر، تاکہ پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کی ہم نے کرکٹ کھیلی. 25 مارچ 92 تو ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کا کام یہ کہتے ہیں یادگار ترین دن تھا، لیکن اس سے پہلے سیمی فائنل تھا جس میں آپ کے آخری دو وننگ شاٹ تھے، چھکا اور چوکا. وہ بھی ظاہر ہے آپ نے کوئی ہزاروں دفعہ یہ بات بتائی ہوگی، لیکن کچھ ایسی بات آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں ایک بات یہ والی تھی، میں بتا تو چکا ہوں، بٹ یہ ینگسٹرز کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اس چیز سے، کیونکہ جس وقت میچ ہوتا میچ پھنسا ہوا تھا، اور ابھی نیکسٹ
پلیئر نے اندر جانا تھا بیٹنگ کرنے, تو اس سے پہلے میں ڈریسنگ روم میں پیڈ کرنے آیا تھا, تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا میچ بیٹھا ہوا, اور اتفاق سے ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ سچویشن میں ایک دم میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اگر پاکستان آج میچ جیتے تو میں کریز پہ موجود ہوں. اتفاق کی بات ہے, وہ ایک چیز آئی ذہن میں ہوئی. پھر جب میں گیا کھیلنے کریز کے اوپر, اس وقت بھی میچ پھنسا ہوا تھا, 7 رن کا ایوریج اس وقت اس زمانے میں بڑا زیادہ ہوتا تھا, تو میں لکی تھا کہ جاوید بھائی کریز پہ موجود تھے, اور میں کریز پہ گیا ہوں. تو جاوید بھائی نے جاتے ہی مجھے بولا کہ معین تم فریش آئے ہو, تمہارے اندر اسٹرینتھ ہوگی, جان ہوگی, تو تمہیں بال نظر آئے تو تم نے چانس لینا ہے, تم نے مارنا ہے. تو وہ ایک لائسنس ہوتا ہے اتنے بڑے پلیئر کی طرف سے, کیونکہ جاوید بھائی آپ کو یاد ہوگا پورے ٹورنامنٹ میں فل فٹ نہیں تھے, بٹ دا وے ہی پلیڈ, اینکر رول پلے کیا انہوں نے, 10 میچز میں 7 50s بنائی تو وہ وہاں پہ ان کا پریزنس اور ان کا موٹیویٹ کرنا, ان کی اجازت دینا مجھے کہ تم کھل کے شاٹ کھیلو تو وہ اتفاق کی بات ہے. اس شاٹ پہ جو آپ نے 2 شاٹس کا ذکر کیا, تو میں جب اسٹانس کے لیے کھڑا ہوا, سر میں نے نیچے کیا, میں نے سر اٹھایا تو مجھے سامنے ایک باؤنڈری نظر آئی جو کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا میرے بالکل آنکھوں کے سامنے, چھوٹی وہ سب سے چھوٹی سائڈ تھی باؤنڈری. تو ایک دم اچانک میرے دل سے نکلی بات کہ اللہ میاں یہ بال ادھر کر دے, میں یہاں اس کو ہٹ ماروں گا, چھکا ہو جائے گا. اور اتفاق کی بات ہے, جب آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, جب ازیوم کر رہے ہوتے ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پازیٹیولی, وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور وہی ہوا, کرس ہیرس آئے, انہوں نے بال کی, اتفاق سے اسی جگہ پہ مجھے بال مل گئی اور میں نے اس کو پلیس کیا, اور وہ ایک بہت بڑا چھکا, وہ چھوٹا چھکا نہیں, باؤنڈری ضرور چھوٹی تھی لیکن بہت بڑا چھکا ہوا, اپر اسٹینڈ کے اندر جا کے بال گری, اور پھر ولی واٹسن کے اوور میں میں نے پھر میچ ختم کیا 2 چوکے مار کے. اور وہ ایک یادگار مومنٹ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جب بھی ینگسٹر ہو, آپ ینگسٹر کو ضرور موٹیویٹ کریں, کیونکہ ینگسٹر کے اندر جذبہ ہوتا ہے کچھ کر دکھانے کا اور وہی چیز جاوید بھائی نے جو مجھے ٹپ دی اس وقت کہ تم نے مارنا ہے, تو میں ہول ہارٹیڈلی گیا. یعنی میرے مائنڈ میں کوئی ڈبل تھاٹس نہیں تھے کہ میں ماروں تو آؤٹ نہ ہو جاؤں, ماروں چھکا نہ ہو جائے, سنگل تھاٹ کے ساتھ میں گیا, اور وہ پھر ایونچولی ہوئی. تو ہمیشہ اپنے ساتھ, آپ کے ساتھ جو بھی ینگسٹر ہوں, ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, پازیٹیوٹی سکھانی چاہیے. اچھا بالکل, مسلسل میچز جیتتے آنا اور پھر نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو لگاتار 2 میچ میں شکست دینا, فائنل میں تو حوصلہ بہت بڑا ہوگا. لیکن سامنے انگلینڈ کی ٹیم تھی جس کے خلاف آپ 74 فال آؤٹ ہو چکے تھے, اور وہ میچ کا وہ جو ایک پوائنٹ آپ کو سیمی فائنل میں لے کے گیا تھا, تو کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ ظاہر عمران صاحب نے بتایا ہوگا کہ اب یہ کرنا ہے, لیکن آپ پہ کانفیڈنس تو بہت ہوگا اتنے سارے میچز جیت کے آنے کا. کیسے؟ جیسے میں نے بتایا کہ ہر بندہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھا فائنل تک پہنچنے میں. جس طرح کی پرفارمنس ہماری سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے بعد آسٹریلیا والے میچ کے بعد, تو کہیں بھی سیکنڈ کوئی تھاٹ نہیں تھی کہ ہم ہار جائیں گے یا ڈر ہو, کسی کا فیئر ہو. میچ میں سچویشن بھی 1-2 دفعہ ایسی آئی کہ ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے, پریشر آیا, وکٹیں گری, لیکن اس کو اوور کم کیا. عمران بھائی کا وہ انیشیٹو لینا, نمبر 3 جا کے بال کو پرانا کرنا, نئے بال سے اس زمانے آپ کو یاد ہوگا دونوں اینڈ سے نئے بال چلتے تھے تو اس گیند کو پرانا کرنا, اور پھر ایونچولی انضمام اور وہ وسیم اکرم کی یادگار اننگ, دونوں فائنل کی ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ, بڑی ہی کہنا چاہیے کہ فاسٹ اننگ کھیلی تھی. اس زمانے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا جو آج T20 میں کھیلتے اس طرح کی کرکٹ کھیلی تھی وسیم اکرم, میلبرن کے بڑے گراؤنڈ, بڑی باؤنڈری کے ساتھ تو تھاٹ کہیں بھی سیکنڈ نہیں تھی کہ ہم ہاریں گے کسی بھی طریقے سے. اور ایونچولی ہوا بھی یہی, جب 249 کیے تو اور حوصلہ بلند ہو گیا, یار یہ بہت بڑا ٹوٹل ہے, اور آسٹریلیا میں ابو 200 کرنا کسی بھی ٹیم کو پکڑ سکتے ہو اگر آپ کی اچھی بالنگ ہو جائے. تو یہ بھی کانفیڈنس تھا, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت صرف 3 بالر سے میرا خیال ہے کہ ہم کھیل رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا عاقب جاوید, وسیم اکرم, مشتاق احمد, یہ پرومیننٹ بالر تھے, باقی سارے پارٹ ٹائم بالر تھے ہمارے پاس اس میچ کے اندر. اور ان تینوں کا کلک ہونا, عاقب نے اوپر سے بریک تھرو دیا, وسیم بھائی نے بڑی زبردست بالنگ کی, اور وہ وسیم بھائی کی 2 یادگار بالیں جس کی وجہ سے وہ مین آف دی میچ ہوئی مشتاق کا وہ ہک کو LBW کرنا گوگلی پہ, وہ ساری ایسے وہ کہنا چاہیے کہ کرشمے ہو رہے تھے اس دن, کہ وہ صرف اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ سب کی تھاٹ پازیٹیو تھی. عاقب کا وہ کیچ جو بوچ کا اس نے پکڑا, عاقب سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ کر لے گا, اور اس نے کیا. تو وہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی تھی نا, وہ باڈی لینگویج میں پاکستانی وہ موٹیویٹڈ تھے, سارے پازیٹیو تھے, اور کوئی فیئر نہیں تھا کہ ہم ہاریں گے میچ. یہ یقین تھا کہ ہم نے میچ جیتنا, اور ایونچولی ہم جیتے پھر میچ. اچھا, ورلڈ کپ کی بات چل رہی ہے, ہم آج تک انڈیا سے ورلڈ کپ میں, حالانکہ ہمارے اوور آل ہم آج بھی انڈیا سے وکٹریز میں آ گئے ہیں, ایون ہم T20 بہت ہار چکے ہیں 8-9, اوور آل ون ڈے ہم ٹیسٹ میں آ گئی ہیں اوور آل میں,
لیکن ورلڈ کپ میں ہم کیوں انڈیا سے ہار گئے؟ یعنی کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں, بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ورلڈ کپ کا اپنا پریشر تو ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, بٹ اکثر ایسا ہو گیا بڑے قریب قریب جا کے میچ ہار گئے ان سے. مانچسٹر میں 99 میں مجھے یاد ہے کہ ہم وہ بھی جیتا ہوا میچ تھا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو میری وکٹ تھی, کیونکہ میں سیٹ کھیل رہا تھا اور میچ لے جا رہے تھے ہم, بالکل ایزی جا رہا تھا, اور ایونچولی میں آؤٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ٹیم میں آؤٹ ہو گئی, ہم ہار گئے. تو ایسا ہوتا ہے, بٹ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یار ہم بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں. پریشر ہوتا ضرور ہے, بٹ انڈیا کی ٹیم بھی کبھی بری نہیں رہی, ان کی ٹیم اچھی رہی ہے ہمیشہ. بٹ جو دور ہم نے گزارا اس میں 2 ورلڈ کپ کھیلے, اور دونوں ورلڈ کپ کے وہ تو 92 میں سڈنی میں ہم ہارے تھے اور 99 میں مانچسٹر میں ہم ہارے تھے. تو وہ نیچرلی ایک ریگریٹ تو ہے, بٹ اس کی کوئی ایسی سائیکلوجیکل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بیریئر ہے کہ وہ, بٹ وہ ایک مت بن گئی کہ ہاں یار ہم ورلڈ کپ کا میچ نہیں جیت پاتے. بٹ پاکستان نے جب جیتا, آپ نے ورلڈ کپ کا یاد ہے 10 وکٹوں سے جیتا پاکستان نے, بابر اعظم اور رضوان نے جس طرح کی بیٹنگ کی تھی. تو آئی تھنک کہ بس یہ ہو جاتا ہے, پریشر کہہ لیں, پریشر ہو جاتا ہے, اور وہ پریشر لائک کہ جب سچویشن ایسی آتی ہے تو کبھی کبھار کوئی ہینڈل کر پاتا ہے اور کوئی نہیں کر پاتا, تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا خاص بیریئر ہے جو بالکل ہی, کہ پلیئر کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا, کہ آپ جب آپ کی سراؤنڈنگ میں اتنی زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کبھی جیتے نہیں, تو آپ کہنا چاہیے وہ تھوڑے سے انڈیسائسو ہو جاتے ہو, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے پاکستان ٹیم پہ پرابلم آتی ہے. جب انڈین ٹیم پہ بات چل رہی ہے, 99 ورلڈ کپ کے دوران کارگل وار چل رہی تھی, پھر بھی پاکستان انڈیا نے میچ کھیلا, ہینڈ شیک کی ہے, اور اس کے بعد بھی کافی کرکٹ ہوئی ہے. لیکن اب کیوں آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ مارکے حق کے بعد یا 7 مئی کے بعد کیوں انڈین ٹیم اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے پیسہ پہلے بھی ان کے پاس تھا ریلائنس ورلڈ کپ کے بعد, کیوں ایسا ہو رہا ہے, اور کیا یہ کرکٹ کے لیے کرکٹ کیا کسی بھی اسپورٹس کے لیے اچھا نہیں ہے. کیونکہ اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, وہ اسپرٹ رہنی چاہیے اس گیم کی. وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, آسٹریلیا ہو, انگلینڈ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات یہ آپ کی اسپرٹ ہائی ہونی چاہیے اور آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے. کھیل دیکھیں ایک کہنا چاہیے ہیلدی ایکٹیویٹی ہے بیسکلی, اس کو اب اپنی ذاتی جنگ بلا لینا وہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے. بٹ انڈیا نے جس طرح کے بھی جیسچر دیے اس کو پوری دنیا نے کنڈیم کیا, ناٹ اونلی می کہ میں کنڈیم کر رہا ہوں, پوری دنیا نے اس چیز کو کنڈیم کیا, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے اسپورٹس کے لیے. ایونچولی ICC نے بھی اس چیز کو مارا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے انڈیا کا انفلوئنس اس وقت ورلڈ کرکٹ کے اوپر ہے, تو وہ کوشش موسٹلی کرتے ہیں کہ ہم ٹرمز کو ڈکٹیٹ کریں. بٹ اگر وہ پازیٹیو اور اچھی ڈکٹیٹ کریں گے ٹرم جو کہ اسپورٹس کے لیے اچھی ہو, تو اس کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ونس یو ڈومینیٹ illogical تھنگس, وہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اتنے بڑے بڑے دنیا کے رکی پونٹنگ جیسے لوگوں نے جو سب سے اگریسو روتھ لیس مانے جاتے ہیں کرکٹ کے اندر, وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ سوچنا چاہیے انڈیا کو کہ اس کی جو ساکھ ہے نا اس گیم کی, اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے, اور اس سے پورے ان کے ملک کی بدنامی ہوئی نا. آپ اپنے ملک کی خود بدنامی کرا رہے ہیں. کوئی نیشن کیسے چاہے گا کہ اس کی بدنامی ہو؟ ایک چھوٹے سے غلط جیسچر کے ساتھ آپ نے پوری اپنی دنیا میں انڈیا کا نام جو ہے وہ بدنام کر دیا. آپ مشہور ہیں ماشاء اللہ ہارڈ ہٹر کے طور پر, ٹیسٹ میں 27 چھکے اور ون ڈے میں 61. کوئی وکٹ کیپر پاکستانی اتنا جارحانہ نہیں کھیلا ہے, بلکہ کئی بڑے بڑے بیٹسمینوں سے زیادہ آپ کے چھکے رہے ہیں. کیا خاص بات ہے, اس کی خاص پریکٹس کرتے تھے یا بس بہت جوش ہوا کرتا تھا کرکٹ میں, یا آپ بالر کو بہت نہیں, مجھے بھی چھکا مارنے کا شوق تھا, اور مجھے شوق یہ تھا کہ دنیا یعنی اپوننٹ کی جو بھی بیسٹ بالر ہو نا اس کو اٹیک کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے یہ بات عمران بھائی سے ہی سیکھی تھی کہ آپ بیسٹ پلیئر کو جب اٹیک کرتے ہو اور آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ پوری ٹیم کو آپ ڈومینیٹ کر دیتے ہو اگلی کو. تو یہی ہوتا تھا, اور یہی وہ انسٹنکٹ تھی میرے اندر کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ جو دنیا کی ٹیمیں ہیں ان کے جو بڑے بڑے بالر ان کو ضرور ہٹ کرنا ہے. اور الحمدللہ اگر آپ میرے کیریئر میں ٹاپ بالرز کے نام لیں گے تو سب کو تقریباً چھکے مارے. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کرٹلی ایمبروز ہے جس کو میں نے شاید چھکا نہیں مارا, ورنہ میں نے سارے بالروں کو چھکے مارے, چاہے وہ گرینڈ میگرا ہو, فلیمنگ ہو, شین وان ہو, بشپ ہو, والش ہو, ایلن ڈونلڈ ہو, ساروں کو چھکے مارے ہیں. اتفاق کی بات ہے, بٹ جب میں نے بات بتائی نا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بیسٹ بالر ہے نا اس کو آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے. اور انضمام چونکہ میرے ساتھ بہت زیادہ
رہتے تھے ہم شروع کے 6-7 سال ایک دوسرے سے روم میٹ رہتے تھے، تو انضمام سے والی باتیں ہوتی تو انضمام بھی یہی چیز پک کرتا تھا. وہ پھر جب آپس میں آپ رہتے ہیں تو وہی آپ بھی جا کے چیز اپلائی کرتے ہو گراؤنڈ میں. اکتوبر 93 میں سنگر چیمپئن ٹرافی شارجہ ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ نے 3 اسٹمپ کیے اور بشپ کو دھو ڈالا، یعنی آخری اننگز کی آخری 3 گیندوں پہ آپ نے 3 چھکے مارے اور اس اوور میں ٹوٹل 27 بنے اور آپ نے 10 گیندوں میں 27 رن بنائے. تو کیا کھا کے آئے تھے اس دن، کیا غصہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، بات یہ ہوتی ہے دیکھیں جب آپ پیشنیٹلی کوئی کام کر رہے ہوتے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ بیسٹ اپنا آؤٹ پٹ دیں تو اس دن اتفاق کی بات ہے کہ بس وہ موقع ایسا تھا کیونکہ ہم پہلے بیٹنگ کر رہے تھے اور کوشش یہی تھی کہ میکسیمم رن بنائے جائے اور میکسیمم رن بنے. ایونچولی اس اوور کی خاص بات یہ تھی کہ جے سوریا اور اف آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی ریممبرڈ کہ دوسرا کون تھا، ان کا ورلڈ ریکارڈ تھا 27 رن کا جو ہم نے برابر کیا تھا. میں اور رمیز بھائی کریز پہ موجود تھے. پہلی گیند پہ رمیز بھائی نے چوکا مارا، دوسری گیند پہ انہوں نے سنگل لیا، پھر 4 بالیں مجھے ملی اور پھر میں نے پہلی گیند پہ چوکا مارا اور 3 بالوں پہ 3 لگاتار چھکے مارے. اچھا مزے کی بات یہ لوگ اس زمانے میں یعنی لوگ وہ ہماری سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں لپیٹا مار کے، بٹ میرے تینوں چھکے سامنے تھے. وہ بڑی مزے کی بات تھی کیونکہ اور اتنے بڑے فاسٹ بالوں کو سامنے چھکے مارنا وہ آپ ڈومینیٹ کرتا ہے بہت زیادہ کہ اتنے ٹاپ فاسٹ بالوں کو آپ نے چھکے مارے اور وہ بھی سامنے کی باؤنڈریز پہ مارے ہو تو وہ امپیکٹ جو تھا پھر ویسٹ انڈیز پہ آیا وہ بڑا میچ تھا ہمارے لیے، ہم میچ بھی جیتے تھے وہ والا. اور بس یہ کہہ لیں کہ وہ فارم اچھی تھی ان دنوں میں، پریکٹس زیادہ کرتے تھے، پازیٹیوٹی بہت زیادہ تھی، ینگ تھے ایک انرجی تھی اور ایک کچھ کر دکھانے کا شوق تھا. آپ کی 4 سینچری ہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور سری لنکا. کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت شاندار ہے؟ میرا خیال ہے میری پہلی سینچری جو تھی وہ آسٹریلیا کے خلاف تھی قذافی اسٹیڈیم میں، اور اس زمانے میں میں ٹیم سے باہر ہوا تھا اور راشد 92 انگلینڈ ٹور کے بعد پاکستان ٹیم کے نمبر 1 وکٹ کیپر بیٹسمین ہو گئے تھے اینڈ نو ڈاؤٹ ہی واز اے ویری گڈ وکٹ کیپر، ویری کمپٹیٹو. تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے نیچرلی ایک بہت ہی آپ کو اپنی کیا کہنا چاہیے کہ وہ ایک ڈٹرمنیشن دکھانی تھی اور وہ ڈٹرمنیشن تھی میرے اندر. اس میچ سے پہلے مجھے پتہ تھا کہ مجھے چانس ملنے جا رہا ہے اور میں ایک سائیڈ میچ بھی کھیلا تھا، اس میں بھی میں نے 49 رنز بنائے تھے ناٹ آؤٹ اور بڑا اچھا میچ رہا تھا. اور راشد انفٹ ہوئے تو مجھے موقع ملا اور میں بہت زیادہ کمیٹیڈ تھا اس میں، بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھا. اور ایک بڑا یادگار واقعہ ہے، میں رات کو شاید 27-28 رن پہ ناٹ آؤٹ تھا، دوسرے دن جا کے کھیلا تھا. تو ہم پی سی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کوریڈور میں رات کو وقار ملا اور وقار کی چونکہ راشد سے بہت زیادہ دوستی تھی تو ایسے ہی میں نے غصے میں نے کہا وکی کل میں سینچری کر رہا ہوں، بتا دینا اپنے دوست کو جا کے. تو وہ ایک ڈٹرمنیشن تھی اتنی بڑی بات ایسے منہ سے نہیں نکلتی کہ آپ بڑا بول رہے ہو، بٹ وہ ایک تھی میرے اندر، ایک جذبہ تھا، ایک فائٹنگ اسپرٹ تھی کہ یار نہیں میں نے اپنی جگہ جو کھوئی ہے میں نے اپنے ہی ہاتھوں وہ خود ہی میں ارن کروں گا دوبارہ. اور الحمدللہ اس دن پھر میں نے سینچری کی، کیچ بھی میرا چھوٹا، مائیکل بیون جیسے ٹاپ فیلڈر سے پوائنٹ کے اوپر میگرا کی بال پہ کیچ چھوٹا اور بڑا ہی ڈالی کیچ تھا اور میں نے بڑا اس وقت شکر ادا کیا اور میں نے کہا اب نہیں چھوڑنا میں، اور سینچری ہوئی. وہ بڑی یادگار ہے کیونکہ وہ میرا کم بیک میچ تھا اور میں بہت زیادہ محنت کی تھی اس کے لیے، بہت ایفرٹ کی تھی. اس زمانے میں میری ساری دوستیاں ختم ہو گئی تھیں، میں کسی سے ملتا نہیں تھا، میں اپنے گھر رہتا تھا یا گراؤنڈ میں ہوتا تھا، صرف پریکٹس کر رہا ہوتا تھا اور صرف میرے ذہن میں یہ ایم ہوتا تھا کہ میں نے کم بیک کس طرح کرنا ہے، کم بیک کس طرح کرنا ہے. اور وہی چیز جو ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرتی تھی. اور اس میچ میں جب مجھے موقع ملا تو مجھے پتہ تھا یہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے اور یہ میرا بس آخری موقع ہے، یہ سوچ کے میں نے وہ میچ کھیلا تھا. تو وہ یادگار اننگ ہے. باقی اننگز بھی میری سینچری ہے جو ہیملٹن میں نے نیوزی لینڈ کے خلاف کی تھی، وہ بھی میری کم بیک سینچری تھی اور بڑی لوگوں سے لڑائیاں تھیں اس دور میں، وہ بھی یادگار ہے. بٹ آسٹریلیا والی یہ پہلی والی میری سینچری بہت یادگار ہے. راشد بھائی کا آپ نے ذکر کیا، بڑا موازنہ آپ کو راشد بھائی کا تھا، تو کیا اس میں ظاہر فائدہ بھی ہوتا ہے اگر ایک کھلاڑی اچھا کھیل رہا ہے تو آپ نے اور مزید اچھا پرفارم کرنا ہے، تو کچھ اس بارے میں کہیں گے؟ جو کرکٹ دیکھتے ہیں یا جن کو کرکٹ کا پتہ ہے نا وہ موازنہ نہیں کرتے، وہ اسکلز کے بارے میں یا پرفارمنسز سے گیج کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ پرپزلی یہ موازنہ کرتے کہ راشد بھائی اچھے تھے. بھائی راشد بھائی تو میں کہتا ہوں اچھے تھے، میں خود بولتا ہوں ہی واز موسٹ ٹیلنٹڈ وکٹ کیپر آئی ہیو ایور سین ان پاکستان ماشاء اللہ، جتنا وہ اچھا تھا. بٹ آپ ان کا کیریئر دیکھیں، میرا کیریئر دیکھیں. راشد
میرا خیال ہے کہ جتنا میں محنتی تھا اتنا محنتی نہیں تھا وہ, اسی وجہ سے میرا کیریئر بہت بڑا رہا ہے. نو ڈاؤٹ راشد بہت اچھا وکٹ کیپر تھا, بٹ موازنہ کرنا, ہاں اس وقت میں ہم دونوں تھے, کھیلتے تھے. جب وہ کھیلتے تھے تو میرے اندر گھسنا مشکل ہو جاتا, جب میں کھیلتا تھا تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہوں گے یار اب اندر کیسے گھسوں, وہ اتنا پرفارم کر رہا ہے. تو آئی تھنک نو ڈاؤٹ, بٹ ویری انلکی ہم ایز اے پاکستانی کہ دونوں اتنے اچھے ٹاپ کھلاڑی جو ایک وقت پہ آئے. اچھا, آپ نے تمام بالرس پہ وکٹ کیپنگ کی. میں ابھی اسپنرس کی بات کرتا ہوں, قادر بھائی, مشی اور ثقلین بھائی, تو کس کو زیادہ مشکل ہوتا تھا؟ واجد یہ کہنا کرکٹ لینگویج میں تو بہت ہی ایزی ہے, بیکاز کہ دیکھیں کبھی بالر کی فارم اچھی ہے, آپ کی فارم اچھی نہیں ہے, آپ کو سیدھی بال نہیں پکڑی جاتی آپ سے, کبھی آپ کی بہت زیادہ اچھی فارم ہوتی ہے, وہ وائڈ پھینک رہا ہو تو آپ پلک جھپکتے پکڑ لیتے اس کو. سارے ٹاپ بالرز تھے ماشاءاللہ, اپنی اپنی جگہ, ان کی اپنی اپنی فارمز تھیں. بٹ جب ٹیم کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے نا, اٹ مینس کہ سب کی فارم اچھی ہے. جو ہماری وکٹریز تھیں اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ ہم بہت پازیٹیو ہوتے تھے, بہت ڈٹرمن ہوتے تھے اور بہت فوکس ہوتے تھے. تو پچز کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی گندی پچ مل گئی تو وہاں ایک عام بالر بھی مشکل ہو جاتا ہے کیپنگ کرنا. پاکستانی پچز, کیونکہ میں اپنے کیریئر کے 69 ٹیسٹ میچز میں سے اوور 40 جو ہے نا پاکستان میں کھیلے, وہاں پہ بال ہی نہیں اٹھتی تھی. وقار یونس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا تھا, بیکاز کہ آپ کو آگے کھڑا ہونا پڑتا. ان کی بال میں اتنا باؤنس نہیں تھا, کیونکہ وہ آگے کرتے تھے, بال یارکرز کرتے تھے, آگے ہٹ کرتے تھے. وسیم بھائی پیچھے مارتے تھے تھوڑی سی تو ان کا باؤنس آ جاتا تھا, کیری کرتا تھا. بٹ وقار کے لیے آپ کو تھوڑا سا آگے کھڑا ہونا پڑتا تھا, تو وہاں اگر جب ایج لگتا تھا وہ مشکل ہوتا تھا پکڑنا, کیونکہ کم ٹائم ملتا ہے آپ کو وہاں پہ. تو یہ سارے بالر ٹاپ بالر ہیں. مشی نے ایٹ ٹائمز بہت اچھی بالنگ کی ہے, لائک ثقلین آف کورس, وسیم بھائی, وقار, شعیب اختر, عاقب جاوید بھی ایٹ ٹائمز بہت زبردست بالر, اس کی گیند پہ بھی کبھی کیچ چھوٹا ہے. بٹ یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کس کی کیا فارم ہے. اگر آپ کی فارم اچھی ہوتی ہے تو آپ بھی بہت اچھے اچھے کیچ پکڑتے. بٹ آئی واز لکی کہ میں اس ایرا میں کھیلا ہوں جس میں پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز آئے. اچھا, صرف 34 عمر اور 1 سال کی عمر میں آپ کا 34 سال اور 1 ماہ میں, ویسے تو آپ نے ریٹائرمنٹ نہیں لی تھی اس طرح کی, آخری ٹیسٹ تھا, افسوس نہیں ہوتا کہ اور مجھے کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی؟ یار افسوس مجھے اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کے سارے کرکٹر جن کے ساتھ میں وہ کرکٹ انجوائے کرتا تھا وہی چلے گئے تھے ایونچولی. تو وہ ایک آخری میں نے چانس لیا تھا 2006 میں ڈومیسٹک سیزن, جس میں میں نے 6 سینچریاں بنائی تھیں, اور آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میرا کم بیک ہوگا. میں بہت ہارڈلی کمپیٹ کر رہا تھا اس چیز کو, بٹ وہ پھر میرا نام نہیں آیا. اور ویسٹ انڈیز ٹور پہ کامران اکمل ہی ایز اے فرسٹ وکٹ کیپر گئے تھے. تو اس کے بعد پھر میرا پیشن ہی بالکل ختم ہو گیا, پھر میں نے کرکٹ چھوڑ دی. لاسٹ فرسٹ کلاس میں نے کھیلا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کے اندر بھی میں نے 200 رن بنائے تھے ناٹ آؤٹ. بتائیں ذرا اس میچ کے بارے میں. میچ بیسکلی اس میچ کی یادیں یہ ہیں کہ اس وقت کراچی جو بلوز تھی وہ سلور لیگ کھیل رہی تھی, اور میں نے KCCA کو بول کے کپتانی لی تھی کہ مجھے سلور لیگ کی کپتانی دیں, میں اس ٹیم کو گولڈ والی لیگ میں لے کے آؤں گا. اور ایونچولی ہم گولڈ میں کوالیفائی کر گئے, فائنل پہ مین آف دی میچ بھی میں بنا. اس کی تھوڑی سی اسٹوری یہ ہے کہ ہم پول میچ یعنی جو لیگ میچ تھا حیدرآباد سے ہم UBL کے گراؤنڈ پہ ہار گئے, اور حیدرآباد سے ہارنا کراچی کے لیے ایک ایسا الارمنگ تھا, اور وہ ایک ایسا جھٹکا تھا میرے اپنے کیریئر کے اوپر کہ یار یہ کیا ہو گیا, حیدرآباد سے ہم ہار گئے. تو بس اس میچ کے بعد میں دعا کرتا یار حیدرآباد کی ٹیم کسی طرح ہم سے دوبارہ اس ٹورنامنٹ میں ٹکرائے, کمپیٹ کریں ہم ان کے ساتھ, اور وہی ہوا ایونچولی فائنل میں وہ ٹکرائے. فائنل میں اتفاق کی بات ہے میری فارم اور ڈٹرمنیشن ایز اے کیپٹن میں بہت زیادہ ڈٹرمن تھا کہ ہم نے میچ جیتنا ہے اور ٹیم کو کوالیفائی کرانا ہے. تو اتفاق سے اس میچ میں نے 200 رن بھی بنائے, وہ میرا فرسٹ کلاس کا بھی آخری میچ ہے, اور ہم نے گولڈ میں بھی کوالیفائی کیا. اور ہم نے حیدرآباد کو پہلی اننگ میں 70 رن پہ آؤٹ کر کے خود 600 رن بنائے, اور میرا خیال ہے کہ اننگ ڈیفیٹ ہوئی تھی, ان کو اننگ ڈیفیٹ دیا. اچھا, آپ کی کپتانی سے ایک سوال کر لیتے ہیں. 2000 کا کراچی ٹیسٹ انگلینڈ جو ہارے, ظاہر بہت افسوس ہوا ہوگا آپ کو, کچھ ایسی بات بتا سکتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میچ میں سب کو پتہ ہے دنیا کو کہ وہ میچ مغرب کے 10 منٹ بعد تک ہوتا رہا, اور اس زمانے میں یہ رول تھا کہ لائٹیں نہیں جلیں گی. لائٹیں جلی بھی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں وکٹ کیپنگ کرتا ہوں میرے ڈریسنگ روم میں لائٹیں جلی ہوئی نظر آ رہی تھیں, یعنی اتنا اندھیرا ہو گیا تھا.
بٹ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو اسٹیو بکنر تھے یا اس میچ میں مرحوم ہمارے نذیر جونیئر صاحب تھے، ان کی آپس کی کوارڈینیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، ورنہ وہ میچ اس وقت بند ہو سکتا تھا. لیکن ایز اے کرکٹر نیچرلی اس میچ کا رزلٹ آیا، ایونچولی جیت گئے. بٹ میرے لیے افسوسناک بات یہ تھی ایز اے کیپٹن کہ کراچی میں پہلی دفعہ ہم پاکستان ٹیم ہم ٹیسٹ میچ ہارے تھے، اور وہ ایک کہنا چاہیے کہ وہ کرکٹ انوائرمنٹ والا میچ نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا ڈارک ہو چکا تھا. پلیئرز کی سیفٹی بھی تھی، امپائر چاہتے تو روک سکتے تھے، بٹ میرا خیال ہے وہ انگلینڈ کے انفلوئنس کے اندر جو تھے وہ میچ کراتے چلے گئے. اور میرا خیال ہے کہ وہ میچ ہم بھی جیت سکتے تھے، کیونکہ سیکنڈ اننگ میں ہماری بیٹنگ جو لائن اپ تھی وہ ٹوٹل کولیپس کر گئی تھی. اور میرا خیال ہے ہم نے ٹارگیٹ 170 یا 180 رن کا دیا تھا ان کو میچ جیتنے کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی اسکل تھی وہ کم تھی. اگر ہمارے پاس 250 رن ہوتے تو ہم وہ میچ جیت بھی سکتے تھے. بٹ وہ بڑی تلخ یاد ہے، کیونکہ ایز اے کیپٹن بینگ اے کراچی آئٹ کیپٹن آف دی پاکستان ٹیم، پہلی ڈیفیٹ کراچی کے اندر میری کپتانی میں ہوئی. گواسکر، ٹنڈولکر اور وراٹ کوہلی، اس میں سے بڑا بیٹسمین آپ کسے مانتے ہیں؟ بڑا بیٹسمین دیکھیں ہر دور کے یہ اپنے بڑے بیٹسمین. گواسکر صاحب کا اپنا دور تھا، ان کے دور میں جنہوں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا وہ سب بولتے ہیں ہی واز دا گریٹسٹ کرکٹر آف انڈیا. سچن صاحب کی اپنی کلاس ہے، وراٹ کوہلی کی اپنی کلاس ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار کس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ وراٹ کوہلی نو ڈاؤٹ ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں جو اس کا کیریئر رہا ہے، اور ہر کرکٹر اس کو ایڈمائر کرتا ہے کہ اس کے دور میں انڈیا جیتی بہت زیادہ ہے. سچن صاحب کا اپنا ایک مقام ہے نو ڈاؤٹ. جو ان کی ایبلٹی تھی، جو ان کا معیار تھا کھیل کا، ٹاپ کلاس معیار تھا. اور واحد کرکٹر ہے جن کی اتنی سینچریز ہیں دونوں میں، دونوں فارمیٹس کے اندر بٹ اس کو کمپیٹ بہت اچھا کیا وراٹ کوہلی نے. آئی ریئلی لائک وراٹ کوہلی ایز اے جینون کہنا چاہیے کرکٹر. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر کہ آپ خود کتنا زیادہ چیلنج لیتے ہیں، کتنا زیادہ کمپٹیشن میں ڈالتے ہیں، کتنے لوگوں کی باتوں کو آپ سیریس لیتے ہیں، اور کتنا غصہ رکھتے ہیں آپ اپنے اندر ان کو سب کو رانگ پروف کرنے کے لیے. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہ ڈٹرمنیشن لانا بابر اعظم کے لیے مشکل اس ماحول میں اس لیے ہو گیا کہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے، ہر عام آدمی کا ایکسیس ہے آپ تک، اس کا کامنٹ آپ تک پہنچتا ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنفائن کرنا پڑتا ہے ایسے سچویشن میں. آپ سوشل میڈیا کا یوز نہ کریں، رسپونڈ نہ کریں لوگوں کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس سے پازیٹیوٹی نکال کے اس کو جواب دینے کی کوشش کریں بیٹ سے، تو آپ کی ڈٹرمنیشن نظر آئے گی. وہ جو ایک کم بیک ہم کہتے ہیں نا بابر اعظم کا، اس طریقے سے نہیں ہو رہا. وہ کمٹمنٹ، وہ چیز تھوڑی سی ڈٹرمنیشن کا فلا لگ رہا ہے مجھے. تھوڑا سا اور اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوگا ان کو. اور چونکہ کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھوک کم ہے میرا خیال ہے کرکٹ کی. اب ہمارے دور میں T20 کرکٹ کم تھی، ون ڈے سیریز ہوتی تھی، ٹیسٹ سیریز ہوتی تھی، تو ہمیں گیپ بھی ملتا تھا اپنے آپ کو دوبارہ پریپیئر کرنے کا. تو وہ کیونکہ اتنے میچز ہو رہے ہیں تو آپ وہ پریپیئر نہیں کر پا رہے، بس آپ وہ بس فلو میں کھیلے جا رہے ہیں. یار ہو گیا تو ہو گیا، اور نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، میں کرکٹ تو کھیل رہا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے نیچرلی جس انسان کے پاس پیسہ بھی زیادہ بہت زیادہ آپ آ جاتا ہے، اس سے بھی آپ ریلیکس ہوتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے گیم، آپ کے ایم جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں. بہت شکریہ معین بھائی آپ کا. آپ نے معین خان صاحب کا انٹرویو سنا، اور اس میں بہت ساری باتیں ابھی بھی ایسی ہیں جو ہم پوچھنے سے رہ گئے ہیں. ظاہر اتنا بڑا کیریئر ہے ان کا، اتنے کارنامے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے کہ ہم باتوں کو سمیٹیں، ہم نے وہ باتیں کرنے کی کوشش کی. آپ کے پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، معین خان صاحب کا انٹرویو پسند آیا ہے، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے. اللہ حافظ.